آپ تمامی حضرات کو جشن نور کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور آپ سب کی طرف سے بانی محفل ذوالفقار احمد چھمن بھائی کی طرف سے سرکار ولی اصل اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کی بارگاہ میں مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ آپ حضرت باواز بلند نعرے صلوات پڑھیں۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ حضرات، دامن وقت میں بالکل گنجائش نہیں ہے۔ بزرگوں نے بہت خوب کہا ہے کہ جب جشن ہوتا ہے تو خطیب مؤذن کی طرح ہوتا ہے، اور جب مجلس ہوتی ہے تو شاعر مؤذن کی طرح ہوتا ہے۔ تو لہٰذا میں اذان مدحت اہل بیت کے لیے حاضر ہوں اتنی دیر کہ تاکہ مداح خانوں میں میرا بھی نام شمار ہو جائے۔ امام آخر کے حوالے سے محفل ہو رہی ہے، جشن نور، حقیقی نور، نور الہی جو 14 اس کا آخری حصہ جس کے آمد کے لیے یہ جشن منعقد ہے، اور ماشاءاللہ تقریباً 30 برس ہو چکے ہیں۔ لہٰذا میں نے اسی موضوع کے لیے ایک ایسی آیت کو منتخب کیا، بہت مختصر لیکن توجہ طلب۔ تمام اہل نظر بیٹھے ہوئے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ بالکل تمہید میں گفتگو نہ ہو، باقاعدہ مفہوم آپ کے سماعتوں کے حوالے کیا جائے۔ باقاعدہ آغاز کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ یہ وہ کتاب ہے جس میں رمق برابر شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہے، کتاب خدا ہونے میں فی ہے، اور جو کچھ کتاب کے اندر مفہوم ہے، مواد ہے، اس کے کلام الہی ہونے میں کوئی شک نہیں۔ اب یہاں پر ایک سوال ہے اور اسی آیت میں اس کا جواب ہے۔ اگر جواب آپ تک پہنچ گیا تو میں سمجھوں گا کہ میری تقریر کامیاب، اور اگر آپ نے اس جواب کو سمجھ لیا تو آپ کی سماعت کامیاب۔ عزیزوں، رسول نے کہا تھا ہم 2 گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ انی تارکم فیکم الثقلین، کتاب اللہ اطرتی اہل بیتی وان تمسکتم بہما الی حوض الکوثر۔ اگر تم ان دونوں سے وابستہ رہو گے تو حوض کوثر پہ ہم سے ملاقات کرو گے۔ ان میں سے اگر ایک کا دامن بھی چھوٹا تو تم گمراہی کی موت مرو گے اور نجات ممکن نہ ہوگی، جہنم ٹھکانہ ہوگا۔ عزیزان محترم، وفات رسول کے بعد ادھر وصال رسول ہوا، ایک خبیث کے لب ہلے اور کہا کہ ہمیں تو کتاب خدا کافی ہے، ہمیں اہل بیت کی ضرورت نہیں ہے، یعنی ہمیں علی کی ضرورت نہیں، ہمیں فاطمہ کی ضرورت نہیں، ہمیں حسنین کی ضرورت نہیں، ہمیں سجاد کی ضرورت نہیں، ہمیں باقر کی ضرورت نہیں، ہمیں جعفر کی ضرورت نہیں، ہمیں قاسم کی ضرورت نہیں، ہمیں رضا کی ضرورت نہیں، ہمیں تقی کی ضرورت نہیں، ہمیں نقی کی ضرورت نہیں، ہمیں عسکری کی ضرورت نہیں۔ اور جب مہدی کی بات آئی کہ 1400 سال کے قریب ہونے والے ہیں، 1200-1300 سال ہو گئے، نظر نہیں آتے، سورج نظر آتا ہے، امام نظر نہیں آتے، چاند نظر آتا ہے، امام نظر نہیں آتے، آسمان نظر آتا ہے، امام نظر نہیں آتے۔ اگر امام ہے تو نظر کیوں نہیں آتے؟ احمد قرآن پڑھ، پہلے ہی آیت پہ اللہ کہہ رہا ہے ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ یا علی یا علی یا علی، اہل نظر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب سنیے، جن کو بڑا ناز ہے، میں جواب دے رہا ہوں جشن نور سے، اور پوری دنیا میں حسینی ازدار پروڈکشن کے زیر اہتمام لائیو سنی جا رہی ہے۔ بڑے معزز حضرات یہاں پہ بیٹھے ہیں، نقطہ سنج اور نقطہ فہم بیٹھے ہوئے ہیں، جملہ ضائع نہ جائے گا۔ جواب دے رہا ہوں، 1400 سال پہلے جو سوال اٹھا تھا کتاب خدا کافی ہے، تو نہ مؤذن سے پوچھ، نہ مصنف سے پوچھ، نہ مؤلف سے پوچھ، نہ مکی سے پوچھ، نہ مدنی سے پوچھ، نہ اس سے پوچھ، نہ گلابی سے پوچھ، نہ صحابی سے پوچھ۔ ارے پوچھنا ہو تو خود کتاب سے پوچھ کہ حسبنا اللہ، مجھے کتاب خدا کافی ہے۔ تو کتاب سے پوچھو ہدایت کس کو ہے؟ قرآن سے ہدایت کے لیے شرط نہیں ہے۔
जनाब शर्तें हैं, जबान कटवा दूंगा। मौलाना मौदूदी से लेकर मौलाना अशरफ अली थानवी तक, मौलाना गुलाम हुसैन जाना बख्श तक, मौलाना मकबूल अहमद साहब से लेकर मौलाना फरमान अली साहब तक के जितनी भी तफसीरें लिखी गई है, मैं पूरी जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूँ, कुरान से हिदायत के लिए शर्त नहीं है, शर्तें हैं। वो शर्तें सुनिए, तकरीर तमाम करूं। पहली शर्त क्या है? बड़ी संजीदगी से, बड़ी आहिस्तगी से, लेकिन नतीजा आहिस्तगी से मत सुनिएगा। क्या अल्लाह कह रहा है? हुदल लिल मुत्तकीन। कुरान से हिदायत किसके लिए है? न मुसलमान के लिए, न मौज़िन के लिए, न सहाबी के लिए, न अव्वल वालों के लिए, न आखिर वालों के लिए, न साबिकीन के लिए, न ताबईन के लिए। हिदायत किसके लिए? हुदल लिल मुत्तकीन, जो तकवा रखता है। देखिए अभी अशआर में शायद गलिबन अंजुम जाफरी साहब ने बड़ा अच्छा पढ़ा था कि अगर किरदार है, तकवा है, तो वो शख्स मोतबर है, हवाई बातों से कुछ होने वाला नहीं है। अहले बैत के दर पे किरदार चाहिए। इमाम हुसैन ऐसे बाकिरदार करबला में लाए थे कि करबला के बाद फिर बातिल मैदान में आने की हिम्मत न कर सका। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। वो किरदार के नमूने पेश किए और कह रहा है यार वो नमूने थे। अब किरदार के लिए कुरान ना बदला। कुरान पे बड़ा जोर है। अभी माह रमजान आ रहा है, इधर कुरान उधर कुरान, ये तिलावत वो तिलावत, 4 पारे खत्म, 10 पारे खत्म, इससे कुछ ना होगा। कुरान का जो सबसे बड़ा सूरा, सूरह बकर, गाय वाला सूरा, उसकी इब्तिदाई आयत में देखो, हुदल लिल मुत्तकीन, तकवा होना जरूरी। तकवे के माने क्या है? लुगत में क्या है? खौफ इलाही के का खौफ इलाही का मतलब का जबान से वही कहो जो अल्लाह को पसंद, कानों से वही सुनो जो अल्लाह को पसंद, हाथ पैरों से वही करो जो अल्लाह को पसंद, दौलत वहां खर्च करो जहां अल्लाह को पसंद। अज़ीज़ान मोहतरम, कुछ भी करने से पहले, कुछ भी सोचने से पहले, कहीं उठने से पहले, कहीं बैठने से पहले ये देखो खुदा राजी है कि नहीं राजी है, खुदा इससे राजी है या नहीं राजी है। तकवे का मतलब खौफ इलाही कि अगर हम जुल्म करेंगे, अगर हम कोई भी गलत काम करेंगे तो अल्लाह हमें देख रहा है। तो ये सोचने का नाम तकवा। अब नबी की लुगत में पूछोगे तकवा क्या है, तो कहेंगे या अली हुब्बु का तकवा वल ईमान व बुग़्ज़ु का कुफ्र व निफाक। या अली आपकी मोहब्बत तकवा है, या अली आपकी मोहब्बत ईमान है। तो अज़ीज़ान मोहतरम क्या दो माना हो गए कि सिक्के के दो रुख होते हैं। आप देखें, एक तरफ एक इबारत, दूसरी तरफ दूसरी इबारत। तो तकवे का जो सिक्का है, एक तरफ खौफ इलाही, दूसरी तरफ हुब्बे अली, इश्क़े अली। अजीजों, इसका मतलब क्या तकवे के लिए 2 इबारतें चाहिए? नई इबारत एक है, सिर्फ आंखों का धोखा है। अरे जिसके दिल में खौफ खुदा होता है वही मुहिब्बे अली होता है, और जिसके दिल में मोहब्बत अली होती है वही मुत्तकी होता है। और फरमा रहे हैं, बस तर्जुमा करके बात को तमाम कर रहा हूं। बिल्कुल ना सोचेगा कि तकरीर तुलानी होगी, और मैंने तो पहले कर दिया कि मैं अज़ान मुअद्दत दे रहा हूं। शोरा नमाज पढ़ेंगे, जमात तो अभी सजी है, और माशाअल्लाह हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया में आलमी शोहरत याफ्ता शोरा का गुलदस्ता हमारे छम्मन भाई ने यहाँ पर पेश करा है। इंशाअल्लाह आप महसूस होंगे। बस सुनिए, पसंद आ जाए तो याद रखिएगा दुआओं में। हुदल लिल मुत्तकीन, पहली शर्त है तकवा, कुरान से हिदायत की। इसने कहा था ना कि किताब खुदा काफी है, और किताबों में हमारी नहीं तुम्हारी में दर्ज है। अजीज़ान मोहतरम, अब आप देखिए, जवाब दे रहा हूं, किताब खुदा किसको काफी? का तकवा पहली शर्त। दूसरी शर्त अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, जो आज का मेरा मौजू, बस इसी बात तो तमाम करता हूं। अल्लज़ीना, नासिर भाई, अल्लज़ीना, और आपकी बड़ी हिदायत रहती है मुसलसल। मुझे भी तकरीबन 18 से 20 साल हो गए इसमें तकरीर करते हुए। हर साल कोशिश करता हूं कि कोई नई बात पेश करने की कोशिश करें। अज़ीज़ान मोहतरम, इतनी मेहनतों से ये बज़्म सजाई है, तो हमारा भी फर्ज है खतीबों का, शोरा का, कि अवाम को कुछ मवाद दिया जाए, कुछ इरफान अहले बैत दिया जाए। सुनिए, इंशाअल्लाह बेहतरीन कलाम शोरा पेश करेंगे। अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, कुरान कह रहा है कि कुरान से हिदायत उसे है कि जो गैब पर ईमान रखता है। अब गैब पर ईमान क्या है? उलमा हजरात बैठे हुए हैं, दानिश्वर बैठे हुए हैं, शोरा बैठे। गैब की डिफिनेशन क्या है? अच्छू भाई, गैब की डिफिनेशन क्या है? गैब की तारीफ क्या है? तो उलमा अकाबरीन ने गैब की तारीफ बताई है। अल गैबो मा गाबा अनिल उयून। थोड़ी तवज्जो।
الغیب ما غاب عن العیون، جو چیز آنکھوں سے نظر نہ آئے وہ غیب ہے۔ تو کیا امام نظر نہیں آتے؟ کیسے مان لے؟ ارے غیب کا عقیدہ ایمان ہے، غیبت تو وہ ہے، اگر یہ چھوٹا تو سب چھوٹ جائے گا، کچھ بچے گا نہیں۔ مرحوم جعفر جلال پوری نے بہت بہترین شعر کہا تھا، اور اس محفل میں ناصر بھائی کی نظامت تھی، مولود کعبہ 13 رجب لکھنؤ میں، کہا تھا کہ غیبت پہ عقیدہ تو نہیں رکھتا ہے غافل، غیبت پہ عقیدہ تو نہیں رکھتا ہے غافل۔ غائب ہے خدا، بول خدا ہے کہ نہیں ہے؟ یا علی علی علی، غائب پہ عقیدہ تو نہیں رکھتا ہے غافل، غائب ہے خدا، بول خدا ہے کہ نہیں ہے۔ اب سنو، جو چیز آنکھوں سے نظر نہ آئے وہ غائب ہے، اللہ نظر نہیں آتا، غائب۔ ہمارا ایمان ہے کہ نہیں؟ جبریل نظر آتے نہیں، غائب۔ میکائیل نظر آتے نہیں، غائب۔ میکائیل نظر آتے نہیں، غائب۔ اسرائیل نظر آتا نہیں، غائب۔ جنت نظر آتی نہیں، غائب۔ کوثر نظر آتا نہیں، غائب۔ سلسبیل نظر آتی نہیں، غائب۔ جنت کے قصر نظر آتے نہیں، غائب۔ غلمان جنت نظر آتے نہیں، غائب۔ حوران جنت نظر آتی نہیں، غائب۔ نہر لبن کا پانی نظر آتا نہیں، غائب۔ حشر نظر آتا نہیں، غائب۔ نشر نظر آتا نہیں، غائب۔ عزیزان محترم، دوزخ نظر آتا نہیں، غائب۔ عزیزان محترم، ارے احمقو، چلو اسی عقیدے پر آ جاؤ۔ تم نے کہا امام نظر نہیں آتے، ہم انہیں نہیں مانتے، اور آپ تو رسول کو نہیں مانتے۔ ہم نے کہا ہم رسول کو بھی مانتے ہیں، رسول کی بھی مانتے ہیں۔ ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا، رسول نے کہا ہم نے مانا۔ ہم نے جبریل کو نہیں دیکھا، رسول نے کہا ہم نے مانا۔ ہم نے اسرافیل کو نہیں دیکھا، رسول نے کہا ہم نے مانا۔ اسرائیل کو نہیں دیکھا، رسول نے کہا ہم نے مانا۔ آدم کو نہیں دیکھا، رسول نے کہا ہم نے مانا۔ نوح کو نہیں دیکھا، رسول نے کہا ہم نے مانا۔ ابراہیم و موسیٰ کو نہیں دیکھا، رسول نے کہا ہم نے مانا۔ جنت نہیں دیکھی، رسول نے کہا ہم نے مانا۔ کوثر نہیں دیکھا، رسول نے کہا ہم نے مانا۔ احمقو، نہ تمہارا غیب پر عقیدہ، نہ رسول کی بات پہ عقیدہ۔ ارے جس کو نہیں دیکھا اس کو سب نے مانا، کم سے کم ہم نے تو اس کو مانا جسے 1.25 لاکھ کے مجمع میں 2 دفعہ دیکھا۔ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ باز بلند بولیے بھائی، شرمائیے مت، بلند ترین صلوات بھی پڑھ دیں۔ بس نتیجہ دے رہا ہوں، 2 منٹ کے اندر نتیجہ دے رہا ہوں۔ مشکور ہوں آپ کے حسن سماعت کا۔ سنیے، نہ رسول کی بات پر عقیدہ، نہ رسول کی ذات پہ عقیدہ۔ خالی بحث کرتے ہو کہ ہم رسول والے یا علی والے۔ ارے جو رسول والے ہیں وہی علی والے ہیں۔ توجہ فرمائیے گا، الذین یؤمنون بالغیب۔ بہت توجہ سنیے گا، میں قرآن سنا رہا ہوں، اپنا بیان نہیں، یہ رحمت نقوی کا بیان نہیں ہے، قرآن میں اللہ کا فرمان ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، غیب پر عقیدہ قرآن سے ہدایت کی شرط ہے۔ اس کے بعد وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور پہلے کیا ہے؟ تقوی، دوسری شرط ہے قرآن سے ہدایت، غیب پر ایمان، تیسری شرط ہے یقیمون الصلاۃ۔ بات تمام ہو رہی ہے، یقیمون الصلاۃ، نماز پڑھنے کا حکم نہیں ہے، نماز قائم کرنے کا حکم ہے۔ قرآن پہ اگر عمل کہیں ہوا ہے تو کربلا کے ریگزار پر حسین کی اقتداء میں ہوا ہے۔ نمازیں تو سب نے پڑھی ہے، کربلا والوں نے قائم کی ہے۔ غور فرما رہے ہیں، کربلا والوں نے قائم کی ہے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، آخری فقرہ آیت کا اور بات تمام۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو رزق اللہ نے تمہیں دیا ہے، کون سا؟ باپ دادا سے ورثے میں ملا ہوا، آپ کا کسب کیا ہوا، انعام میں پایا ہوا، کمایا ہوا، حاصل کیا ہوا، ورثے میں پایا ہوا، کسبی ہو، عطیہ ہو، ورثے میں ملا ہو، انعام میں ملا ہو، کسی بھی شکل میں ملا ہو، قرآن نے کہا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ میری گفتگو ہوا میں نہیں ہے، قرآن کے حوالے سے ہے، لہذا بات ہوا میں جانے پائے، جملہ دے رہا ہوں نتیجہ، اور بات کو یہ تمام کر رہا ہوں۔ اللہ نے سب کے لیے کامن کہا ہے، کسی کو مخصوص نہیں کیا ہے۔ دیکھیے گا اسٹیج پر بیٹھے ہوئے دانشوران شورا حضرات، دیکھیں ناصر بھائی، اللہ نے کسی کو مخصوص نہیں کیا۔
اللہ نے سب کے لیے کلی بات کی ہے کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جیسا بھی رزق تمہارے پاس ہے اس میں سے انفاق کرو، ضرورت مندوں کو دو، مانگنے کے بعد نہ دو بلکہ تلاش کرو مستحق کس گلی میں ہے، اس کا دروازہ کس سمت ہے، دے کر احسان نہ جتاؤ بلکہ قرآن سے ہدایت کا راستہ ڈھونڈو۔ توجہ فرمائیے گا، تو جملہ بن نتیجہ پوری تقریر کا اب چاہے جیسے سنیے گا، یہاں سمجھ میں آئے تو یہاں ہاتھ اٹھائیے گا، اگر گھر جا کے سمجھ میں آئے کہ رحمت نقوی نے کیا جملہ دیا تھا تو وہاں دعا دے دینا بہتر ہوگا، یہاں سمجھ میں آ جاتا کہ داد مل جائے، اور ہر آدمی چاہتا ہے اس کی محنت کا صلہ مل جائے۔ جملہ سنو، اما جب ہمارے رزق میں سے، اپنے کمائے ہوئے رزق میں سے، دادا پر دادا کے ورثے میں ملے ہوئے رزق میں سے اگر ضرورت مندوں کا حق نہ دے تو قرآن سے ہدایت نہ ملے۔ 2 نمبری نے کہا تھا کتاب خدا کافی، اما جو فاطمہ زہرا کا فدا غصب کر لے اور وہ تمنا کرے کہ قرآن سے ہدایت مل جائے، ارے نہ کل ملی تھی نہ آج ملی ہے نہ کل ملے گی، اس کی دلیل یہ ہے کہ کل بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کل بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رضی اللہ نہ ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔